حفظ قرآن سے فیض دیے آپ نے، حفظ قرآن سے فیض دیے آپ نے، علمی تشنا بجھائے نسیم آپ نے، وہی تھے ایک چمن ہاں کھلا ہر گلی، وہی تھے ایک چمن ہاں کھلا ہر گلی، کیا ہی یاد تھے وہ المغد أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العظيم۔ برادران اسلام اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے کہ اس کا ہمیں بڑی شدت سے احساس رہتا ہے کہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم میں کسی کو کوئی کافر کہہ دیتا ہے تو ہم اسے گالی تصور کرتے ہیں، اس پر چڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سچے و پکے مسلمان بنیں۔ انسان جن لقب سے پکارا جاتا ہے اس میں اگر وہ ماہر نہیں ہوتا تو لوگ اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور نہ دیکھا جانا چاہیے۔ اچھا اور پکا مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں اسلام کیا ہے، کیونکہ جب تک ہم نہیں جانیں گے اسلام کیا ہے تو اس وقت تک اس پر عمل کیسے کریں گے۔ یہ ایک موٹی سی بات ہے جسے مثالوں سے سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں، پھر بھی ہم اس کے وضاحت کے لیے یوں سمجھیں کہ ایک آدمی درس و تدریس کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ کون مضمون کیسے پڑھا جاتا ہے، کون مسائل کیسے سمجھایا جاتا ہے، کون نظریہ کیسے دماغ میں بیٹھایا جاتا ہے۔ جس طرح کسی مضمون، کسی مسائل، کسی نظریہ کو سمجھانے کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ اسے خود جانا جائے اور دوسروں کے بتانے کے طریقے کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود جانے اسلام کیا ہے اور ساتھ ہی اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر عمل کیسے کرا جائے۔ دراصل ایمان اور اسلام کے قصر کی پہلی اینٹ رکھنے سے پہلے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ عمارت کیسے تعمیر ہو۔ اسلام جہالت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے یہ تاکید کی ہے کہ علم حاصل کرو۔ اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اس بات کا بھی جاننا ضروری ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں، مومن کون ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں کا علم حاصل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ آپ مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ خوب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ چنانچہ سورہ مائدہ کے پہلی رکوع میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو نعمت بنایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا، ایسا ماحول عنایت فرمایا، ایسا لوگ دیے جنہوں نے آنکھیں کھلتے ہی دین اسلام کی طرف رہنمائی کی۔ آپ ذرا تصور فرمائیں، اگر آپ کسی یہودی یا کسی عیسائی یا کسی غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوتے تو ہو سکتا ہے آپ کو ماحول کے طرح سے تاریکی سے نکلنے نہ دیتے۔ اگر آپ یہودی یا عیسائی ہوتے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں۔ کھلی بات ہے کہ خدا اسی سے خوش رہے گا جو اس کی عبادت کرے، جو اس کی بندگی کرے۔ رہیں تو آپ اس کی زمین پر، کھائیں تو آپ اس کا دیا ہوا، روشنی حاصل کریں آپ اس کے سورج کی، پر گن گائیں دوسرے کی، بات مانیں کسی تیسرے کی۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ خدا اس سے کیسے خوش رہے گا۔
میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالی دین اسلام کی طرف رہنمائی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔